آپ یہ جانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عرب میں ہوئی تھی، یعنی آپ کو عرب میں پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا۔ سب سے پہلے آپ نے اپنی قوم بنی اسماعیل کو، جو حضرت ابراہیم کی اولاد تھی، خدا کا پیغام پہنچایا۔ جب مکے سے لوگوں نے آپ کو نکلنے پر مجبور کر دیا تو پھر آپ مدینہ تشریف لے گئے۔ وہاں جا کر جس طرح مشرکین تھے وہاں اوس اور خزرج کے، اسی طرح وہاں اہل کتاب بھی تھے، یعنی وہ لوگ جو یہود میں سے اللہ کی کتاب کو ماننے والے تھے، یا اپنے آپ کو یہودی کہتے تھے، اصلاً بنی اسرائیلی تھے، تو یہ لوگ بھی تھے۔ یہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے پہلے مرحلے میں آپ کے ساتھ جاتے ہی کچھ معاہدات کر لیے، اور چونکہ ان پر واضح ہو گیا تھا کہ اب یہاں مسلمانوں ہی کی اکثریت ہے، اوس اور خزرج جو یثرب کے اصل مالک تھے ان کے بڑے لیڈر ایمان لے آئے تھے، تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح کا اقتدار حاصل ہو گیا تھا۔ وہاں معاہدے کیے، جب انہوں نے معاہدے کر لیے تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ دعوت کا عمل شروع ہوا۔ اللہ کا رسول جب کسی قوم کی طرف آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں جزا و سزا کا عمل کرتے ہیں، یعنی دعوت دی جاتی ہے، پیغام پہنچایا جاتا ہے، اگر سننے والے اس کو مان لیتے ہیں تو سرفرازی پاتے ہیں، اور اگر وہ ضد، ہٹ گرمی اور اناد اور دشمنی اختیار کر لیتے ہیں تو زمینی پر ان کو سزا دے دی جاتی ہے۔ تو سزا سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو روک دیا، جب عذاب کا موقع آ گیا تو مسلمانوں کو روک دیا کہ اب ان کے ساتھ تمام تعلقات ختم کر لیے جائیں۔ یہ پس منظر ہے اس کا نہ آج کے یہودیوں سے کوئی تعلق ہے، نہ آج کے نصرانیوں سے کوئی تعلق ہے۔ یہ اس وقت کی صورتحال ہے جس میں ایک موقع کے اوپر آ کر تمام تعلقات روک دیے گئے۔